تو مرزئی ہے نا, یہ مرزئی ہے, ویسے بھی مرزئی ہے, آپ بھول میں نہ رہیں آپ حضرات. اب اس کے کفر سب پر واضح ہو گئے, اس کی بد عقیدگیاں کمینگیاں سب پہ واضح ہو گئیں. ایسا انٹرنیشنل خبیث اور کمینہ ہے. اور پھر وہ انٹرنیشنل بغیرت لوگ بھی توجہ کرنے جڑے آتے ہیں بولے صاحب سٹیج پہ بیٹھ کے اس کو کتا نہیں کہنا چاہیے, اور تیرے گھر آ کے آکھا تینوں کتا ہی کہنا ہے نا. وہ انسانوں والی بات ہوتی ہے. یہ اسکالر ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے منہ سے آگ نکالے. ایسے خنزیروں کی کیا اوقات ہے, اور ہمارے لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے کس فتنے کا انتظار کر رہے ہو یار. اس خنزیر کو لگام نہیں ڈال سکتے, یہ سستی کر دے ہو تے پھر تانوں وہ وقت ویکھنا پوندا ہے, کوئی نہ کوئی ممتاز قادری پیدا ہو جاندا ہے. سستیاں نہ کریا کرو, اسی بالکل نہیں چاہتے کوئی بندہ قانون ہاتھ چ لوے, پر اتنی سستی کرو گے تو آخر کس رتے ہاتھ پاؤنا ہے نا. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے یا کوئی غصہ نکالنے کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرے. اور اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹوڈنٹس کی آپ تربیت دیکھیں کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی بھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوئی کلپ کاٹ کے اپلوڈ نہیں کیا. یہ ہماری تربیت ہے, اور ان کے بزرگوں کا فیض, ان کے علماء کی تربیت یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ان کے بزرگ بھی جھوٹ بول کے گئے. ظاہر ہے کہ انہی کی اولاد ہے نا جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ رہے ہوتے ہیں. اب جب یہ کوئی بندہ کلپ کاٹتا ہے اس وقت اسے شرم نہیں آتی کہ میں جو کاٹ رہا ہوں یہ بات تو اس نے کی نہیں ہے. بعض اوقات میں نے کوئی گفتگو الزامی جواب کے طور پر کی ہوتی ہے, بعض اوقات میں کسی دوسرے کی بات پریزنٹ کر رہا ہوتا ہوں, اور وہ ظاہر آپ بیچ میں سے کاٹیں گے تو یوں ہی لگے گا کہ میں اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. تو پھر آپ اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں, آپ عجیب و غریب قسم کے تھم نیلز بنانے کی کوشش کریں اور کہیں کہ جی انجینئر نے یہ کہہ دیا تو انجینئر نے وہ کہہ دیا. تو پھر میں آپ لوگوں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں, یا اصولاً تو مجھے قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے آپ لوگوں کے اوپر. جن کے اوپر پڑھی ہے تو وہ ذلیل ہو رہے ہیں, اکا دکا بندوں کے اوپر میں نے پڑھی, اور نہ ایسا کریں کہ میں کسی اور کے اوپر ایسی قنوت نازلہ پڑھوں کہ وہ اس کی قبر تک اس کے ساتھ جائے. ہم تو دعا کی روشی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو, اور ظاہر ہے کہ ہم بھی اسی طرح ہی تھے. یعنی آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا ہے, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں, تو آلموسٹ 90% زیادہ لوگ وہی ہیں نا, تو انہوں نے تعارف کروا کے آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچایا ہے. تو میں پازیٹیولی چیزوں کو دیکھتا ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں جس طرح میرے خلاف یہ لوگ بولتے ہیں نا, اگر مجھے آپ زمانہ بریلویت میں دیکھتے نا تو میں اس سے زیادہ سخت تھا. ہاں, وہ بھی کیا دن تھے, ہاں ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں ہم بھی جن رہے ہیں بھائی, ہمیں کو پتا تھا ہم نے اتنا بڑا دیو بن جانا ہے, باباؤں کے بابا. ہاں جی, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کا یہ معاملہ اٹھے گا. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ ہر شر میں سے خیر نکالتا ہے. یہ معاملات اس طریقے سے مستقبل میں بھی اکا دکا واقعات چلتے رہیں گے. اس کی وجہ سے کوئی دعوت کا کام روکنے والی بات نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ان کو ریبٹل کرنے کے لیے کوئی گالی گلوچ یا کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے, کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اس سارے کے سارے اختلاف کو علمی رکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں میں کتنا پازیٹیو ہوں. تیسری دفعہ جب مرڈر اٹمپٹ ہوئی اکتوبر 2022 میں, انہوں نے وہ جو بندہ بھیجا تھا, ایک مولوی نے بھیجا تھا, میں اسے مشہور نہیں کرنا چاہتا, اس نے ویڈیو میں خود نام بھی لیا, وہ ایک بک کے اندر پوری کٹنگ کر کے وہ پسٹل لوڈڈ رکھی ہوئی تھی. تو وہ باہر پکڑا گیا, اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے مجھے انہوں نے بتایا کہ اس طرح آیا تھا بندہ, اسے پکڑ لیا. میں نے اس کے بعد پروگرام کیا, اور حیران کن بات ہے اس پروگرام میں اسی ٹی ایل پی کی جماعت کا ایک جلوس تھا کے پی میں, جس پہ خان صاحب کی گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا تھا اور کچھ لوگ شہید بھی ہوئے تھے, اور میڈیا بلیک آؤٹ ہوا تھا اس حوالے سے, کوئی ان کے حق میں آواز بلند نہیں کر رہا تھا. اسی دن یہ سارا واقعہ دیکھنے کے باوجود میں نے کرنٹ افیئر کے طور پر ٹی ایل پی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کے اوپر میں نے عمران خان صاحب کو, جو اس وقت پوری تمکنت میں تھے, انہیں میں نے آڑے ہاتھوں لیا. اس سے بھی پہلے جب عدالتوں نے ضمانت دے دی تھی سعد رضوی صاحب کو, اس کے باوجود گورنمنٹ نہیں چھوڑ رہی تھی, تو صرف میری آواز بلند ہوئی تھی. صرف میری اس لیے کہ اگر ان کے اپنے فرقے کا کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. دوسرے لوگ تو ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے, مشرک کہتے ہیں,
یہ ان کو گستاخ کہتے ہیں. اور یہ ساری باتیں میں نے کسی کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں کی. حقیقت بات ہے میں ٹروتھ لور ہوں. میں اپنی عادت سے، اپنے عقیدے سے، اپنے ایمان سے مجبور ہوں کہ میں مظلوم کے لیے آواز اٹھاتا ہوں. تو ابھی بھی یہ جو معاملہ ہوا، میں کوئی بدگمانی نہیں کرتا کہ یہ ان کی جماعت نے کوئی آرگنائز چیز کی ہوگی. انڈیویجول ظاہر ہے مدارس کے اندر جب اس قسم کی گفتگو میرے بارے میں سنیں گے تو کوئی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو اس جرم سے بری بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے مدارس کے اندر اس قسم کی تعلیمات دی جاتی ہیں دوسروں کے بارے میں. آپ لوگوں کو جب ابھاریں کہ قانون ہاتھ میں لیں، ایک طرف اسی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ جی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کب تک تم لوگ یہ تماشا دیکھو گے، کوئی اٹھتا کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو مرزائی پلمبر ہے اس کو میں مرزائی کہتا ہوں. مرزا ہے تو مرزائی ہے نا، یہ مرزائی ہے ویسے بھی مرزائی. آپ بھول میں نہ رہیں آپ حضرات. اب اس کے کفر سب پر واضح ہو گئے، اس کی بد عقیدگیاں کمینگیاں سب پہ واضح ہو گئیں. ایسا انٹرنیشنل خبیث اور کمینہ ہے. اور پھر وہ انٹرنیشنل بغیرت لوگ بھی توجہ کرنے جڑے آتے ہیں بولے صاحب سٹیج پہ بیٹھ کے اس کو کتا نہیں کہنا چاہیے، اور تیرے گھر آ کے آکھا تینوں کتا ہی کہنا ہے نا. وہ انسانوں والی بات ہوتی ہے. یہ اسکالر ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے منہ سے آگ نکالے. ایسے خنزیروں کی کیا اوقات ہے، اور ہمارے لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے کس فطرے کا انتظار کر رہے ہو یار. اس خنزیر کو لگام نہیں ڈال سکتے. یہ سستی کر دے ہو تے پھر توانوں وہ وقت ویکھنا پاؤندا ہے، کوئی نہ کوئی ممتاز قادری پیدا ہو جاندا ہے. سستیاں نہ کریا کرو. اسی بالکل نہیں چاہتے کوئی بندہ قانون ہاتھ چلوے، پر اتنی سستی کرو گے تو آخر کس رہتے ہاتھ پاؤنا ہے نا. اب مجھے بتائیں اگر یہی اناؤنسمنٹ میں کرنی شروع کر دوں تو ان کے ساتھ کیا بنے گی؟ کیونکہ وہاں سے اٹھ کے تو یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کا بدلہ بھی لینا ہے. حقیقت بات ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آئے دن آپ کو سننے کو کوئی ملے کہ فلاں آج دربار اکھاڑ دیا گیا، اس کا گنبد توڑ دیا گیا، لیکن اس طرح کرنے سے کوئی دین کی خدمت ہو رہی ہوگی؟ یہ تو فساد فی الارض ہے. ہم لوگوں کو علمی طریقے سے قائل کریں گے کہ جن ہاتھوں نے یہ بت تراشے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بت توڑیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو یہ بریلوی عوام کی عدالت میں ہم اپنا مقدمہ ہمیشہ رکھتے ہیں، اور عوام نے سنا ہے اور انہوں نے حق کو قبول کیا ہے. دیکھیں میں نے 2012 کے اندر یہ بات کی تھی، میری ویڈیو لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی. مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جب تک بریلوی حق قبول نہیں کریں گے انقلاب نہیں آ سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ بریلوی حق قبول کریں، اور یہ چیز میں نے نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے لرن کی ہے. جب تک آپ کے اپنے قبیلے کے لوگوں نے، قریش مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام عرب کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلا. آپ دیکھیں جب اینڈ پہ وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور وہ نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے ہیں، تو پھر رومنز اور پرشینز کو بھی انہوں نے ہی اکھاڑا ہے. یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بریلوی مکتبہ فکر سب سے بڑا ہے، ڈومیننٹ ہے، تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر انہیں ان کے علماء نے ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے. اگر انہیں صحیح ڈائریکشن مل جائے اور یہ حق قبول کر لیں تو باقی تو شاہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے. اس کے لیے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ٹارگٹ کر کے ان کے سامنے مقدمہ رکھوں.